السلام علیکم جماعت اجتم، اپنی کتاب کمل کا صفحہ نمبر 157 کھولیں۔ اس پہ ہمارا آج کا سبق جو ہم نے پڑھنا ہے وہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق۔ اخلاق جمع کا لفظ ہے، اس کا واحد ہے خلق، یعنی اچھی عادات۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اچھی عادات کا نمونہ تھے۔ آج کا سبق ان کے بارے میں ہے۔ کسی نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے؟ انہوں نے کہا، کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا ہے؟ جو کچھ قرآن میں ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے۔ غرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی قرآن پاک کی عملی تفسیر تھی، اور یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ ہے۔ خود قرآن نے اس کی شہادت دی اور کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً آپ حسن اخلاق کے بلند رتبے پر ہیں۔ ام المومنین یعنی مومنین کی مائیں، یہ لفظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے لیے مخصوص ہے کہ وہ تمام مومنین کی مائیں ہیں۔ حضرت عائشہ سے پوچھا گیا تھا، اور پھر عملی تفسیر کا مطلب ہوتا ہے عمل کر کے دکھانا، یعنی قرآن پاک میں جو احکام اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خود کر کے دکھایا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہایت خاکسار، ملنسار، مہربان اور رحم دل تھے۔ چھوٹے بڑے سب سے محبت کرتے، تمام عمر کسی کے سوال پر نہیں نہ کہا، خود بھوکے رہتے اور دوسروں کو کھلاتے۔ فیاضی اور دنیا کے مال سے بے تعلقی کا یہ عالم تھا کہ گھر میں نقد کی قسم سے کوئی بھی چیز ہوتی تو جب تک وہ سب خیرات نہ کر دی جاتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر گھر میں آرام نہ فرماتے تھے۔ یہ عالم لفظ پڑھیں گے، عالم کا مطلب حالت، اور دنیا بھی ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ مال سے بے تعلقی کا یہ عالم تھا، یہ ان کی حالت تھی کہ کوئی بھی چیز جب تک آپ خیرات نہ کر دیتے تھے آپ کو آرام نہیں اور چین نہیں آتا تھا۔ پیازی کا مطلب سخاوت ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے مہمان نواز تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاں مسلمان، مشرک اور کافر سب ہی مہمان ہوتے تھے۔ مشرک کا مطلب شرک کرنے والا ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کی خاطر کرتے اور خود ہی سب کی خدمت کرتے۔ کبھی ایسا ہوتا کہ مہمان آ جاتے اور گھر میں جو کچھ موجود ہوتا وہ ان کو کھلا پلا دیا جاتا اور پورا گھر فاقہ کرتا۔ راتوں کو اٹھ کر مہمانوں کی دیکھ بھال فرماتے کہ ان کو کوئی تکلیف تو نہیں ہے۔ گھر میں رہتے تو گھر کے کام کاج اپنے ہاتھوں سے کرتے، اپنے پھٹے کپڑے آپ سی لیتے، اپنے پھٹے جوتے کو خود گانٹھ لیتے یعنی مرمت کرتے، بکریوں کا دودھ اپنے ہاتھوں سے دوہتے، مجمع میں بیٹھتے سب کے برابر ہو کر بیٹھتے۔ مسجد نبوی کے بنانے اور خندق کھودنے میں سب لوگوں کے ساتھ مل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کام کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیموں سے محبت رکھتے اور ان کے ساتھ بھلائی کی تاکید کرتے۔ غریبوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا برتاؤ یعنی سلوک ایسا ہوتا کہ ان کو اپنی غریبی محسوس نہ ہوتی، ان کی مدد فرماتے اور ان کی دلجوئی کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مظلوموں کی فریاد سنتے اور انصاف کے ساتھ ان کا حق دلاتے، کمزوروں پر رحم کھاتے، بے کسوں کا سہارا بنتے، مقروضوں کا قرض ادا کرتے۔ مقروض قرض دار کو کہتے ہیں جس نے قرض لیا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیماروں کو تسلی دیتے، ان کو دیکھنے جاتے۔ دوست، دشمن اور مومن و کافر کی اس میں کوئی قید نہ تھی، یعنی وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، جب وہ کوئی بھی شخص بیمار ہو تو آپ ان کی عیادت کو جاتے تھے۔ گناہ گاروں کو معاف کر دیتے، دشمنوں کے حق میں دعائے خیر فرماتے۔ جانی دشمنوں یعنی جان کے دشمن اور قاتلانہ حملہ کرنے والوں تک سے بدلہ نہیں لیا۔ ایک بار ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا ارادہ کیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اس کو گرفتار کر کے سامنے لائے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر ڈر گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ڈرو نہیں، اگر تم مجھ کو قتل کرنا چاہتے بھی تو نہیں کر سکتے تھے۔ ہمسایوں کی خبر گیری کرتے، ان کو تحفے بھیجتے، ان کا حق پورا کرنے کی تاکید فرماتے رہتے۔ ایک دن صحابہ رضی اللہ عنہم کا مجمع تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدا کی قسم وہ مومن نہ ہوگا، خدا کی قسم وہ مومن نہ ہوگا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے پوچھا، کون یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا، جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں سے بچا ہوا نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پڑوسیوں کے گھر جا کر ان کے کام کرتے، پڑوسیوں کے سوا اور جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی کام کے لیے کہتا اس کو پورا فرماتے۔ مدینے کی لونڈیاں، لونڈی کی جمع یہ لفظ ہے، اور لونڈی کہتے ہیں ملازمہ کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتی اور کہتی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا یہ کام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
फ़ौरन उठ खड़े होते और उनका काम कर देते। बेवा हो या मिस्कीन या कोई और ज़रूरतमंद, सभी की ज़रूरतों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरा फरमाते और दूसरों के काम करने में आर महसूस ना करते। बच्चों से बड़ी मोहब्बत फरमाते थे, उनको चूमते और प्यार करते थे। फसल का नया मेवा सबसे कम उम्र बच्चा जो सब मौजूद होता उसको देते। रास्ते में बच्चे मिल जाते तो खुद उनको सलाम फरमाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी दुनिया के लिए रहमत बनकर आए थे, इसलिए किसी के साथ भी ज़्यादती और नाइंसाफ़ी पसंद ना फरमाते थे। यहाँ तक कि जानवरों के साथ लोग जो बेपरवाही बरतते थे वो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गवारा ना थी, जन पसंद ना थी, और उन बेज़ुबानों पर जो जुल्म होता आया था उसको रोक दिया। आज का सबक हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं, बाकी इंशाल्लाह बाद में पढ़ेंगे। और इसमें से जो अल्फाज आपको मुश्किल लगें तो उनको लिख के उनकी फिर इमला करने की कोशिश करें, और कम से कम 5 अल्फाज के अपने जुमले भी बनाने हैं। ये सबक आपने ज़्यादातर बातें आपको पता होंगी, लेकिन कोशिश किया करें अच्छी बातें जो आप सीखते हैं उन पे अमल करने की भी कोशिश करें।